استقامت و صبر اور استحکام عطا کر۔ دوستو خدا کے لیے اس غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داری دین شناسی۔ کیوں؟ اگر امام عادل کا ساتھ دینا ہے نا تو کوئی ظالم، کوئی دین سے جاہل، کوئی دین کا دشمن امام کا ساتھی نہیں بنے گا۔ جوانوں میں تمہارے لیے عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے میرا درد دل ہے، سنیے۔ روایات میں لفظ ہے، آج تو ہم انتظار کر رہے ہیں، کل ظہور ہوگا یوسف زہرا کا۔ خدا نہ کرے ہمارا انتظار یثرب کے ان یہودیوں کی طرح ہو، دنیا کے مختلف خطوں سے اٹھ کے آ گئے، اپنی کتابوں میں پڑھا آخری نبی آنے والا ہے، سرزمین یثرب پہ آئے گا۔ یثرب کی علامات ان کی کتابوں میں موجود تھی، بعد میں مدینۃ الرسول کہلایا، پہلے تو یثرب تھا۔ یثرب میں آباد ہوئے آخری نبی کے انتظار میں، اور جب آ گئے آخری نبی وہی یہودی دشمن بن گئے۔ خدا نہ کرے ہمارا بھی امام کا انتظار ایسا ہو، دنیا میں الاجل الاجل کہتے رہیں، اور جب یوسف ظہر آ جائے ہم سب امام کے دشمن بن جائیں۔ اس لیے کہ روایات یہ کہہ رہی ہیں لوگ ہوں گے ایسے، جب یوسف ظہر آئیں گے پکار اٹھیں گے، یہ کیسا فرزند رسول ہے، یہ کیسا امام ہے، یاتی بدین جدید، یہ تو کوئی نیا دین لے کے آ گیا ہے، کبھی اس کام سے روکتا ہے کبھی اس کام سے روکتا ہے۔ اور میرا دوست خدا کے لیے تو بدعت کو دین بنا ہی نہیں، تو اس دنیا میں غیبت میں دین کو سمجھ کے اصل دین ہے کیا، اصل شیعت ہے کیا، اصل تشیع کا عقیدہ ہے کیا، اصل فروع دین احکام دین ہے کیا۔ مرضی کو دین نہ بنا، جو دین ہے اسی کو دین بنا، کل امام کے ساتھیوں میں ہوگا، اور اگر مرضی کا دین بنا لیا کل امام کے دشمنوں میں ہوگا۔ کلیجہ پھٹتا ہے خدا کی قسم، دکھ ہوتا ہے۔ ممبر آل رسول کا ہم کہتے ہیں یہ رسول کا ممبر، یہ مولا علی کا ممبر، یہ امام حسین کا ممبر، اور اس ممبر پہ آنے والا بات وہ کرے جو امام حسین کے خلاف، جو علی مولا کے خلاف، جو رسول کے خلاف، جو آل رسول کے خلاف، جو قرآن کے خلاف۔ اور میرا بھائی تیری مرضی کا نام دین نہیں، تیری پسند ناپسند کا نام دین نہیں۔ تو کہتا ہے بڑا عقیدے والا، ظلم اس بات کا ہے کہ جو جتنا بڑا بد عقیدہ ہے وہ کہتا ہے میں ہوں عقیدے والا، اور ساری بد عقیدتی کفر و شرک و نصیریت و غلو پھیلایا جا رہا ہے ولایت علی کے نام پہ۔ اور میرے دوستو یاد رکھ، دنیا میں ہر انسان عقیدے والا ہے، ہندو کا بھی عقیدہ ہے، سکھ کا بھی، یہودی کا بھی عقیدہ ہے، عیسائی کا بھی۔ ہر عقیدہ محترم نہیں ہوتا، عقیدہ صرف وہی محترم ہے جس عقیدے کی بنیاد قرآن ہو یا محمد والے محمد کا فرمان ہو۔ جو عقیدہ قرآن اور محمد والے محمد کے فرمان کے خلاف ہے وہ عقیدہ بھی جائے جہنم میں، عقیدے والا بھی جائے جہنم۔ دین شناس بنو، غیبت کے زمانے میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے، قریب ہے ظہور یوسف زہرا کا۔ پہلے اپنے آپ کو آمادہ تو کرو، الاجل کے نعرے لگاتے ہو امام آ جاؤ۔ میرا سوال ہے آج موجوکی میں امام آ جائیں، آج کنگ میں امام آ جائیں، آج اکاڑا میں امام آ جائیں۔ خدا کے لیے میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، سید ہو کے ذرا اپنے گھر کا اندازہ لگا، ذرا اپنے گھر کے ماحول کو دیکھ، کیا میرا گھر اس قابل ہے، میرے گھر کا ماحول اتنا پاکیزہ ہے کہ میں ایک وقت کو امام کو اپنا مہمان بنا سکوں؟ میرے گھر میں تو رشوت کی کمائی آتی ہے، میرے گھر میں تو حرام کا پیسہ آتا ہے، میرے گھر میں تو فراڈ کی کمائی ہے، میرے گھر میں تو لوگوں کے پہ ظلم کر کے ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے میرے گھر میں وہ کمائی ہے۔ میرے گھر کے جو ڈرائنگ روم ہیں وہ تو گانے کی سیڈیز سے بھری پڑی ہے الماریاں، میرے گھر میں تو رکھی ہوئی ہیں فلمیں، میرے گھر میں تو چلتی ہے کیبل، میرے گھر میں تو چلتی ہے فلمیں، میرے گھر سے تو موسیقی کی آوازیں آتی ہیں، اور تو اپنے گھر میں کسی شریف انسان کو نہیں بٹھا سکتا، امام کو کیسے بٹھائے؟
ہاں، تو اپنے من کو، تو اپنے گھر کو اتنا پاکیزہ تو بنا۔ امام ظہور فرمائے خود پکار کے کہے میں ٹھہروں گا تو اس مومن کے گھر میں ٹھہروں، جس کا رزق پاکیزہ، جس کا گھر پاکیزہ، جس کا ماحول پاکیزہ، جس گھر سے ذکر خدا و اہل رسول کیا۔ میں تو راگ و رنگ کا رسیہ ہوں، میرے گھر میں تو مسلح جا نماز ہی نہیں ملتا، میرے گھر میں تو قرآن مفاتی نہیں ملتی۔ امام بیان کہ میرے گھر فلمی اداکاراؤں سے میں نے گھر سجا رکھا ہے، یوسف زہرا آئیں کہ میرے گھر میں کیا عرض کروں میں، خدا کی قسم اگر کفر و شرک پکنے والے اپنی جرأت و دیدہ دلیری سے انہیں خدا کا خوف نہیں تو ہم حق کہنے سے کیوں ڈریں، ہم حق بیان کرنے سے کیوں ڈریں؟ ولایت کے نام پہ علی اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، علی رب کے نعرے لگ رہے ہیں۔ میرے دوستو یہی عقیدہ ہے جو قرآن نے دیا۔ خالق تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، خدا کے لیے گھر جا کے قرآن دیکھنا، خالق قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل غیر اللہ ابغی ربا، میرا حبیب کہہ دے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو رب بناؤ۔ اور میرا بھائی قرآن تو کہتا ہے صرف اللہ رب ہے، تو اللہ کے سوا کسی اور کو رب کیوں کہتا ہے؟ وہ عقیدہ مومنوں کو سنا جو قرآن کہتا ہے۔ میرا دوست اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ہے، اگر علی رب ہوتے تو ائمہ امیر المومنین کی دعاؤں میں وہ رب کون ہے جسے علی یا رب یا رب یا رب کہہ کے پکارتا ہے؟ تو کہتا ہے علی اللہ نہیں، علی رب ہے، وہ رب کون ہے جسے علی رب کہتا ہے؟ دعائے کمیل میں کتنی بار امیر المومنین یا رب یا رب یا رب، تو کہتا ہے علی میں ساری صفات اللہ والی پوری ہیں۔ وہ علی نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں فرماتے ہیں لا ضد لہ ولا ند لہ ولا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفت میں کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ، لا شبہ لہ ولا شبیہ لہ، نہ اس کی مثل نہ مثال نہ شبیہ، نہ اس کا شریک نہ اس کی ضد نہ کوئی اس جیسا۔ علی کی مانوں یا تیری مانوں، وہ ایک ہے جو اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک۔ میں نہج البلاغہ کو ٹھکرا کے، قرآن کو ٹھکرا کے تیری شاعری کو تسلیم کروں۔ علی تو کہتے ہیں مگر مثل بے مثال ہے، علی تو کہتے نہ عبادت میں کوئی شریک، نہ صفات میں کوئی شریک، نہ افعال میں کوئی شریک، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک۔ اور میرا بھائی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر نمازی ہے نماز میں یہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا لا شریک لہ کہنا چھوڑ دے یا یہ کہنا چھوڑ دے کہ علی میں ساری صفتیں خدا والی ہے۔ علی مخلوق ہے، علی خالق نہیں ہے، علی عبد ہے، علی معبود نہیں ہے، علی مرزوق ہے، علی رازق نہیں ہے۔ وہ میرے دوست خدا را وہ قوم شیعہ کا عقیدہ تو برباد نہ کرو، کون مجرم ہوگا کسی کا عقیدہ برباد ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین، پہلی سورہ فاتحہ اور ہر مسلمان پڑھتا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اور بھائی وہی اللہ ہے جو رب ہے، کوئی رب نہیں اللہ کے علاوہ۔ مر جائے گا انسان، تلقین پڑھی جاتی ہے، امام علی نقی علیہ السلام نے مہر تصدیق ثبت کی تھی۔ اس تلقین میں جملہ تلقین میت میں جب مر جائے گا، پہنچ جائے گا قبر میں، تن ہلا کے کہتے ایک جملہ کہنے لگے، یا فلاں ابن فلاں اسمع افہم، سن اور سمجھ، اذا اتاک الملکان المقربان من عند ربک، آئیں گے اللہ کی طرف سے دو مقرب فرشتے،
وَسَأَلَاكَ عَنْ رَبِّكَ، اور میرا ساتھ دو، دو جملے کہہ سکوں. سَأَلَاكَ عَنْ رَبِّكَ تلقین میت میں جملہ ہے. وہ ملائکہ پوچھیں گے تجھ سے تیرے رب کے بارے، اور تیرے اللہ کے بارے سوال نہیں، تیرے خالق و رازق کے بارے سوال نہیں، سوال ہوگا تیرے رب کے بارے. فَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا، کیا کہے جواب میں؟ علی میرا رب ہے نہیں، اللہ جل جلالہ ربی. اللہ جل جلالہ ربی، اللہ جل جلالہ میرا رب ہے. اور تو اگر علی کو رب کہتا رہا دنیا میں، تجھے تلقین کیا فائدہ پہنچائے گی؟ اور اگر رب کی جگہ علی کا نام لے گا تو جب آئینہ کا سوال ہوگا تو پھر اس پہ کہاں کس کا نام لے گا؟ تیرا امام کون ہے؟ حفاظت کر اپنے عقیدے. وقت نہیں، اذان آنے والی 5 منٹ صرف رہتے ہیں. اس ہستی کا دن منا رہے ہو جو 3 دن کا پیاسا ذبح ہوا ہے. 28 رجب کو قافلہ چلا، ماں زہرا کی قبر پہ آ کے سلام کیا، ماں میرا سلام ہے. قبر زہرا سے 3 جواب آئے، سنو گے. ایک جواب ہے علیکہ السلام یا غریب اللوم، ماں کا پردیسی بیٹھا میرا مصر. علیکہ السلام یا عطشان اللوم، ماں کا پیاسا بیٹھا میرا مصر. علیکہ السلام یا سوکان اللوم، گھوڑوں کے سموں تلے روندا جانے. اجرکم علی اللہ. شیعیون امام حسین، وزاداران امام حسین، تمہارے لیے پیغام امام حسین کا. تمہیں یاد رکھا اپنے شیعوں کو، قیامت تک آنے والے شیعوں کو امام حسین نے کربلا میں یاد رکھا. ایک وصیت تمہارے نام، شیعتی مہما شربتم مع عذب فاذکرونی. اتنا فرمایا، او شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میں حسین کی پیاس لگا. کیا پیاس تھی امام حسین علیہ السلام. امام سجاد علیہ السلام بہ اجازہ امامت آئے، بابا کا جنازہ پڑھا، بابا کو دفن کیا، تویز قبر بند کر کے ایک جملہ لکھا قبر پہ امام سجاد نے، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلہ عطشانا. یہ قبر حسین ابن علی کی جسے مسلمانوں نے پیاسا مار ڈالا. امام زمان ظہور فرمائیں گے، دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے آقا جو پہلی مجلس پڑھیں گے اس